السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم روزہ دار مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی اس ملاقات میں ہم اور آپ مل کر ماہ رمضان سے تعلق رکھنے والے مزید جو موضوعات ہیں یا پھر مزید معلومات ہیں ان کے بارے میں تفصیلات کا علم حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر ہم اپنے موضوع کے آغاز یا اس کی گہرائی میں جانے سے پہلے قرآن مجید کی آیت کا وہ حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، سورۃ البقرہ آیت 185، جس میں ایک حصہ ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین تم لوگوں کے ساتھ یا تم لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے حق میں آسانی کو پسند کرتا ہے اور تمہارے حق میں تنگی کو اور سختی کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ہم جس موضوع پر آج انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے وہ ہے روزے کی حالت میں وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے کی اجازت اسلامی شریعت کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، اور اگر وقت ملے تو کوشش کریں گے کہ روزے کی حالت میں جو مباحات ہیں، جائز کام، اور روزے کی حالت میں مکروہ کام جن کا کرنا ناپسندیدہ ہے، اور تیسرے نمبر پر روزے کی حالت میں وہ کام جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور چوتھا روزے کی حالت میں ایسے کام جن کی وجہ سے جو ہے روزے کے ثواب میں کمی آتی ہے یا پھر روزے کا ثواب گھٹ جاتا ہے یا پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج کے اس بیان میں کتنے موضوعات کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں مباحات، یعنی روزے کی حالت میں وہ کام جن کی اجازت ہے، جن کے کرنے سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، ثواب میں کمی نہیں آتی، گناہ نہیں ہوتا۔ تو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں نمبر 1، روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بھول کر کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، اسے بالکل یاد نہیں کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہوگا، لیکن اگر یاد آ جائے فوراً روک لے، اور اگر کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کو روک دے اور بتائے کہ تم اب روزے کی حالت میں ہو۔ جو بات ہم نے بتائی اس کی دلیل بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، اور پیارے نبی اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتی ہے بات وضو کے تمام اعمال ہم لوگ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ روزے کی حالت میں جو نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے وضو کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ روزے کی حالت میں ہم وضو نہیں کر سکتے تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں وضو کی اجازت دی ہے۔ تو وضو کے اندر ہم لوگ کلی کرتے ہیں، منہ میں پانی لے کر تھوکتے ہیں، اسی طرح ناک میں پانی لے کر ناک صاف کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں وضو کی اجازت ہے۔ اب آتی ہے بات روزے کی حالت میں نہانے کی۔ بالکل ہم اور آپ روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں، لیکن نہانا کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ یا تو ہم شاور سے نہائیں، کوئی حرج نہیں، یا پھر بکٹ میں پانی بھر کے لوٹے سے نہائیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ پر تالاب میں، نہر میں یا پھر سوئمنگ پول میں آپ تیر کے نہائیں گے، اس کی وجہ سے جو ہے پانی حلق میں جانے کا ڈر رہتا ہے، روزہ ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے، اسی لیے ایسے مقامات پہ آپ نہ نہائیں۔ اب اس کے بعد پھر مزید ہم معلومات حاصل کریں گے کہ روزہ جن کاموں سے ٹوٹتا نہیں ہے، کہ اگر کسی کو خود بخود قے آ گئی، یعنی جان بوجھ کر نہیں اس نے کیا بلکہ خود بخود قے آ گئی، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو روزے کی حالت میں خود بخود احتلام ہو گیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے روزے کی حالت میں کان میں کوئی ڈراپس ڈال دیتا ہے، ڈراپس کی یعنی دوا استعمال کرتا ہے، کان میں ڈالتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آنکھوں میں دوا ڈالی جاتی ہے،
اس میں کوئی حرج نہیں، سر پہ تیل لگائیں کوئی حرج نہیں، اور جسم پر آپ مرہم لگائیں، اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور آنکھوں میں اگر ہم اور آپ سرما لگائیں اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں اپنے بال کٹوا لیتا ہے، منڈوا لیتا ہے، بال چھوٹے کر لیتا ہے یا ناخن تراش لیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، کوئی خاتون اگر مہندی لگاتی ہے اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور اگر ہم روزے کی حالت میں خوشبو سونگھتے ہیں روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، گھر میں ماشاءاللہ پکوان ہو رہا ہے اور کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، وہ خوشبو آپ سونگھ رہے ہیں یا خود بخود خوشبو آتی ہے یا آپ سونگھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد روزے کی حالت میں جو کام کیے جا سکتے ہیں، اگر کسی کو کچھ زخم ہو گیا اور اس زخم سے خون بہتا ہے، چاہے وہ منہ سے ہو، چاہے ناک سے ہو، چاہے دانت سے ہو یا ہاتھ پیر جسم کہیں سے بھی، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن صرف وہ خون، ایک خون ایسا ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ ہے حیض و نفاس کا خون، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن اگر دانت سے خون نکل آئے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی دانتوں سے خون نکلنے سے بچائیں، کیونکہ اگر دانتوں سے خون نکل آئے وہ خون آپ کے حلق سے پیٹ میں جائے تو روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے، اسی لیے آپ جو ہے دانتوں کے بارے میں احتیاط کریں اور دانتوں سے خون نکلنے نہ دیں۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ روزے کی حالت میں جو پچنا لگوانے کے سلسلے میں کئی روایات ہیں، ایک تو یہ ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں آپ نے پچنا لگوا لیا، اور بخاری میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام روزے کی حالت میں پچنا لگانے سے بچتے تھے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے کمزوری آنے کا ڈر ہوتا تھا، اور ایک روایت ہے جو ترمذی میں ضعیف ہے، بعض علماء نے اس کو مستند بتایا ہے کہ پچنا جو لگاتا ہے کسی کو اور جو لگوا لیتا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹتا ہے، تو ایسی مختلف روایات ہونے کی وجہ سے علماء کو اس کے بارے میں شک ہو گیا، اور علماء اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ڈاؤٹ ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث جو روزہ ٹوٹنے کی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اور روزہ نہ ٹوٹنے کی روایت جو ہے وہ مستند ہے، یا پھر جو روزہ ٹوٹنے کی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہو گئی، روزہ نہ ٹوٹنے کی حدیث جو ہے مستند ہے وہ باقی ہے، برقرار ہے، اسی لیے پچنا لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن چونکہ کئی روایات ہیں، علماء کے مختلف اقوال ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ دن میں پچنا لگوا لینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، یعنی خون کا معائنہ کروانا چاہتے ہیں، خون دیتے ہیں، تو تھوڑا سا خون اگر نکلتا ہے اس کی وجہ سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا، اور بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، آپ کسی کو خون کا عطیہ دیتے ہیں، زیادہ خون اس سے نکالا جاتا ہے، تو اس کو علماء نے جو ہے پچنے پہ قیاس کیا کہ چونکہ پچنا لگوانے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے روزے دار کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، کمزوری آ سکتی ہے، اسی لیے علماء نے جو ہے روزے کی حالت میں بعض علماء نے کہا کہ خون کا عطیہ دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض نے کہا کہ ٹوٹتا نہیں، لیکن چونکہ شک کا معاملہ ہے اسی لیے چاہیے کہ ہم اس بات سے اپنے آپ کو بچائیں اور پھر جو ہے بلڈ ڈونیٹ نہ کریں اور خون کا عطیہ نہ دیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات جو ہے، بعض لوگ جو ہے جو دمہ جن کو دمے کی شکایت ہوتی ہے، اپنے منہ میں جو ہے وہ دوا جو ہے اسپرے کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے دمے کی شکایت جو ہے دور ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کے دو الگ الگ اقوال ہیں، بعض علماء نے کہا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، بعض نے کہا نہیں ٹوٹتا، ہمیں اس بات پہ اطمینان ہے کہ روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن کوشش یہ کرے کہ اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آئی تو پھر جو ہے وہ رات میں جو ہے اس طرح کی دوا استعمال کریں۔ اور بعض لوگ جن کی ناک وغیرہ بند ہو جاتی ہے، ایسے لوگ جو ہے یعنی گرم پانی کو گرم کر کے اس میں دوا ڈال کے سٹیم لیتے ہیں، گرم جو ہے ہوا سے جو ہے وہ سانس لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو ہے روزے پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے مسواک کرنا، تو مسواک بالکل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مسواک جو ہے وہ تازہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مسواک کا رس منہ میں جاتا ہے، تو ایسے
ایسے رس کو جو ہے آپ تھوک دیجئے، یعنی باہر نکال دیجئے، ورنہ مسواک کی وجہ سے جو ہے آپ مسواک کرتے ہیں پھر اس کے بعد باہر تھوک دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ مسواک کے بارے میں بعض علماء کو غلط فہمی ہو گئی۔ بعض علماء یہ سوچتے ہیں کہ مسواک کریں گے منہ سے بدبو جائے گی، اور روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے پاس پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں ہم یہ وضاحت کرنا چاہیں گے کہ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، لیکن وہ بدبو، وہ بو، وہ مہک جو روزے دار کے معدے سے آتی ہے، جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ سے بو آتی ہے تو اسے کہا گیا کہ ایسی بو اللہ کے پاس پسندیدہ ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بندہ اپنا منہ گندا رکھ لے، اپنے دانتوں کو گندے رکھ لیں، پھر منہ کی گندی بدبو آئے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ تو ناپسندیدہ چیز ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں، لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ یا مع کل صلاۃ۔ اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں میری امت والوں کو حکم دیتا کہ ہر ایک نماز کے وقت جو ہے وضو کریں، یعنی ہر ایک نماز کے وقت جو ہے وہ مسواک کریں۔ تو لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ، تو ہر نماز کے ساتھ میں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یہاں پر پیارے نبی مسواک کے بارے میں اس طرح ترغیب دیتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، مسواک کا استعمال کیا جا سکتا ہے، دانت صاف کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ سے روزے کے ثواب میں کمی نہیں آتی، بلکہ اس کی وجہ سے جو ہے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ پیارے نبی نے مسواک کی ترغیب دی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات یہ آتی ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ہم لوگ جو ہے ٹوتھ برش استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن پیسٹ کے سلسلے میں بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پیسٹ کا استعمال جائز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پیسٹ استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی لذت جو حلق سے اترتی ہے، پھر روزہ ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے، اسی لیے اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ اطمینان ہے کہ اگر ہم لوگ روزے کی حالت میں اپنے دانتوں کو صاف کرنا چاہیں، یا تو صرف انگلی سے دانتوں کو صاف کریں، یا پھر جو ہے مسواک سے دانتوں کو صاف کریں، یا برش کو جو ہے بغیر پیسٹ لگائے کے دانتوں کو صاف کریں۔ جیسے ہی شام ہو جاتی ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے لے کر صبح جو ہے سحری کے وقت تک جو ہے آپ کبھی بھی جو ہے برش کو پیسٹ لگا کر جو ہے دانتوں کو صاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب آتی ہے بات بھائی اور بہنوں، ایک اہم بات وہ ہے روزے کی حالت میں ویکسین لینا یا پھر انجیکشن وغیرہ لگوا لینا۔ اس کے بارے میں علماء کی جو تحقیقات ہیں وہ یہ ہے کہ انجیکشن کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ انجیکشن جس میں غذائیت ہوتی ہے، جس میں تقویت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روزے دار کو طاقت ملتی ہے، اس سے تو بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مجبور ہو کر انجیکشن ایسا لگوا لیتا ہے جس میں تقویت ہو، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن صرف دوا کا جو اگر انجیکشن ہے، جو انسولین ہے مثال کے طور پہ، یا جو پین کلر کے طور پہ ہے، درد کو دبانے کے لیے، درد کو ختم کرنے کے لیے، یا پھر کووڈ کا جو انجیکشن ہے کووڈ سے بچنے کے لیے جو ویکسین دی جاتی ہے، ایسی ویکسین کے سلسلے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ روزے کی حالت میں یہ ویکسین لی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، ثواب میں کمی نہیں آئے گی، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اس بات کی اجازت ہے۔ چاہے تو آپ رات میں لے لیجئے، چاہے دن میں لے لیجئے، لیکن اگر یہ ویکسین لینے کے بعد اگر آپ کی صحت برقرار رہتی ہے ٹھیک ہے، اگر ویکسین لینے کے بعد آپ کی طبیعت جو ہے اگر بگڑتی ہے مثلا، تو روزہ توڑ دیجیے، آپ جو ہے مریض کے حکم میں شمار ہوں گے، پھر اس کے بعد ماہ رمضان گزرنے کے بعد اس دن کی قضا آپ کر سکتے ہیں۔ تو بھائی اور بہنوں، یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ روزے کی حالت میں جو ہے ایسا انجیکشن جو کہ صرف دوا کے طور پہ ہو، جس میں غذائیت نہ ہو، یعنی مثال کے طور پہ گلوکوز چڑھانے والا انجیکشن جو ہوتا ہے اس میں غذائیت ہوتی ہے، تو صرف جو ہے دوا کے طور پہ جو انجیکشن ہوتا ہے یا پھر جو ویکسین ہوتی ہے، ان کی وجہ سے جو ہے روزے پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب آتی ہے بات کہ آپ راستہ چل رہے ہیں، یعنی غبار ہے یا پھر دھواں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ناک کو، منہ کو جو ہے آپ ڈھانپ کے رکھیں، تاکہ یہ چیزیں جو ہے آپ کے منہ میں، ناک میں نہ چلی جائیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات یہ بھی ہے
کہ دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، وہ چیز جو ہے آپ کی زبان پہ آتی ہے، اس کو بہتر ہے کہ یعنی بعض علماء نے کہا کہ اس کو تھوک دینا ضروری ہے، کیونکہ جو چیز دانتوں میں پھنسی ہے وہ اگر زبان پہ آئے گی تو زبان پہ آنے کی وجہ سے اگر آپ نگلیں گے تو گویا کہ کوئی باہر کی چیز کو آپ نگل رہے ہیں، کوشش یہ کرے کہ اس کو آپ تھوک دیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کے بارے میں حرج نہیں، لیکن اس میں ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ چیز جو ہے پیٹ میں جائے تو روزہ ٹوٹ نہ جائے، جیسے کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اس کا مقام تھوک کی طرح، جیسے ہم لوگ تھوک نگلتے ہیں، جیسے منہ میں جو ہے جو ہمارے منہ میں جو تھوک جو ہوتا ہے، وہ تھوک جو جاتا ہے بار بار منہ میں جو بار بار نکل رہا ہے، پھر وہ منہ میں سے آپ جو ہے اس کو جو ہے آپ نگل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے روزے پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو اسی طرح جو کوئی چیز اگر دانتوں میں پھنسی ہو وہ باہر نکلتی ہے، اس میں بھی نگلنے میں حرج نہیں، لیکن مجھے ڈاؤٹ اس سلسلے میں اطمینان نہیں ہوتا، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دانتوں میں جو پھنسی ہوئی باہر آتی ہے اسے آپ تھوک دیں، یا پھر ٹشو کو لگا کر، اگر آپ نماز میں ہیں ٹشو جیب میں اسے نکال کر آپ جو ہے نکال دیجئے، بعد میں ٹشو کو پھینک دیجئے، اس طرح اس کو نکال دیں۔ اور ایک بات یہاں پہ آتی ہے بلغم کے بارے میں، تو بلغم کھانسی کے ساتھ آتا ہے، یا پھر جو ہے بلغم جو کہ ناک کا ہے یا پھر حلق کا ہے، سینے کا ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ بلغم آ جائے آپ کے منہ میں، اس کو نگلنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا حکم بھی جو ہے جو آپ کے منہ میں جو تھوک ہوتا ہے اسی طرح اس کا شمار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ لیکن علماء نے ایک درمیانی راستہ یہ بتایا کہ اگر وہ جو بلغم آپ کی زبان پہ آ جائے تو پھر اس کو تھوکنا ضروری ہو جاتا ہے، اگر اس کو آپ نگلیں گے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر جو حلق کے حد تک آ گیا، حلق سے اندر اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ جو ہے روزے کے سلسلے میں وہ کام جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب آتی ہے بات کہ روزے کی حالت میں وہ کام جو یعنی روزے کو توڑتے تو نہیں لیکن روزہ توڑنے تک لے جا سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کام یہ ہے، مثال کے طور پہ غرغرہ کرنا، جیسے غرارہ کریں گے آپ اگر سر اٹھا کے، تو یعنی کلی کرتے وقت غرارہ کرنے کی وجہ سے حلق سے پانی جو ہے پیٹ میں جانے کا ڈر رہتا ہے، تو آپ جو ہے تھوڑا سا سر جھکا کے کلی کریں تاکہ منہ میں حلق میں پانی نہ چلا جائے، تاکہ روزہ نہ ٹوٹے۔ اسی طرح آپ جو ہے روزے کی حالت میں ناک میں پانی جو ہے زیادہ تیزی سے نہ کھینچیں، کیونکہ زیادہ تیزی سے کھینچیں گے پانی اندر جائے گا تو روزہ ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں شہوت کی حرکتیں، شہوت کی باتیں نہ کریں، جس کی وجہ سے جو ہے منی خارج ہونے کا ڈر رہتا ہے، احتلام ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یعنی یہ اس کام سے بھی اپنے آپ کو جو ہے بچا کے رکھیں، جیسا کہ لیکن ہم نے کہا کہ خود بخود احتلام ہو جائے، اس کی وجہ سے جو ہے روزے پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن شہوت کی حرکتیں، شہوت کی باتیں کریں گے، اس کے بعد پھر احتلام ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے گنہگار ہو سکتا ہے، پھر بعض علماء کے قول کے مطابق روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اب آخری بات بھائی اور بہنوں کہ وہ کام یا وہ اسباب جن کی وجہ سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، تو ان میں سے ایک ہے جان بوجھ کے کوئی بندہ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، اور اسی طرح جان بوجھ کے جو ہے کوئی بندہ قے کر لیتا ہے، حلق میں جو انگلی ڈال کے مثال کے طور پہ الٹی یا قے کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے کوئی بندہ اگر اپنی حرکت سے عمدن جو ہے وہ نعوذ باللہ منی خارج کر لیتا ہے، احتلام یعنی خود کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور ایک گناہ کا کام بھی ہے، روزہ بھی ٹوٹتا ہے، اور اس پہ جو ہے قضا بھی لازمی، توبہ بھی لازمی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے گلوکوز لینے کی وجہ سے یا تقویت والے انجیکشن لینے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور تمباکو نوشی سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر جو بخور جو دھواں ہوتا ہے، اود کا دھواں جو ہے وہ بھی جو ہے ناک یا منہ میں سے جو ہے حلق کے اندر جانے کی وجہ سے اس سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ جو کام ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ جان بوجھ کے کھا لے یا پھر جان بوجھ کے الٹی کرے، تو کوئی مجبوری ہے کہ نہیں؟ کوئی مجبوری تھی تو بندہ گنہگار نہیں ہوگا، صرف جو ہے قضا لازمی ہوگی، لیکن بلا وجہ کوئی بندہ کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، توبہ بھی لازمی ہے اور قضا بھی اس کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ اب آخر میں ایک بات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اگر یعنی جو باتیں آپ کے سامنے آئیں تھوک کے بارے میں، لعاب کے بارے میں، لعاب جو ہمارے منہ میں رہتا ہے اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو اب جو آخری بات جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ ایک بڑا کام ایسا ہے جس کی وجہ سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں دن کے وقت اگر کوئی بندہ جو ہے مباشرت کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر رات میں مباشرت کوئی بندہ کرتا ہے اس کی وجہ سے دن کے روزے پہ اثر نہیں پڑتا ہے، رات میں مباشرت اگر اس نے کی اس کے بعد جو ہے صبح جو ہے وہ فجر سے پہلے نہا لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ رات میں مباشرت کرنے کے بعد
رات میں مباشرت ہو گئی، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، صبح فجر کے لیے اٹھا، اذان سے پہلے اٹھا، ٹائم زیادہ ہے تو پہلے نہائے گا اور اس کے بعد پھر سحری کا کھانا کھائے گا، لیکن اگر وقت کم ہے، غسل کرے گا یا پھر سحری کھائے گا، دونوں کے لیے صرف ٹائم ایک کام کے لیے ہے، تو پہلے وہ سحری کھا لے، اس کے بعد اذان کے بعد بھی غسل کر کے فجر کی نماز وقت پہ پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے۔ یعنی ایسا نہیں کہ بھی رات میں مباشرت ہو گئی اس کے بعد آپ ظہر تک غسل نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے یعنی رات میں مباشرت ہونے کے بعد صبح جو ہے فجر کے لیے آپ اٹھیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ غسل کریں اور اس کے بعد سحری کریں اور اس کے بعد جو ہے روزہ آپ کا جاری ہوگا۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں ماہ رمضان میں کوئی بندہ دن کے وقت اگر مباشرت کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے، اس کے اوپر کئی چیزیں لازمی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ گنہگار ہوا، اس کے اوپر لازمی ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرے، دوسرے نمبر پر اس کو چاہیے کہ اس دن کی قضا کرے، تیسرے نمبر پر اس کو چاہیے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے، تو آج کے دور میں غلام آزاد کرنے کا طریقہ نہیں، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو دوسرے نمبر پر اس کے لیے لازمی ہوگا کہ مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ 60 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلائے، تو یہ کفارہ ہے۔ اس کا ذکر ہمیں ملتا اس حدیث میں جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ روزے کے بارے میں کہ کون سے کام، کن کاموں کی اجازت ہے جن کو ہم مباحات کہتے ہیں، اور کون سے کام مکروہ ہیں جو روزہ توڑنے تک لے جا سکتے ہیں، اور کون سے کام روزے کو توڑتے ہیں جن کو مبتلات یا مفسدات کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات آ گئیں۔ اپنے روزے کی حفاظت کریں تاکہ روزے کا مکمل ثواب ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ حاصل ہو۔ تو آنے والی ملاقات میں ہم اور آپ اس بارے میں اس موضوع پہ معلومات حاصل کریں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے جو ہے روزے کا ثواب گھٹ جاتا ہے اور روزے دار گنہگار بھی ہوتا ہے اور روزے کا ثواب ضائع ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ معلومات آئندہ حاصل کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو روزے کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے اور آپ سے روزوں کو اور نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین دین اسلام کو اور امت اسلامیہ کو غلبہ اور سربلندی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔